السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دارالافتاء والقضاء کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ماہ رجب کی بدعات پہ، خرافات پہ، غلط تصورات پہ اور درست تصور کیا ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رجب کی بدعات پر بات کرنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، تمہیدی طور پر میں نے صرف دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اسلام اور اہل اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بدعات ہیں، اور پھر اسپیشل وہ بدعات جو براستہ منافقین، براستہ دشمنان صحابہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نقصان دہ کیوں ہیں؟ ایک تو بدعات اپنی نیچر کی وجہ سے نقصان دہ ہیں کہ بندہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ بدعت کبائر گناہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے جسے بندہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ اب جس بدعت کو بندہ جس گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے، اس سے توبے کی توفیق اسے کیسے ملے گی؟ ناممکن تو نہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے نقصان دہ ہونے کی۔ دوسری نقصان دہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدعات جو دشمنان صحابہ کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے اسلام میں داخل کی جاتی ہیں، تو دشمنان صحابہ، منافقین ان کی ترویج، ان کی اشاعت بہت زیادہ کرتے ہیں، انہیں پھیلاتے بہت ہیں، ان کی اتنے من گھڑت فضائل بیان کرتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ بدعات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور بدعات کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور ان بدعات میں سے بہت سی بدعات وہ ہوتی ہیں جس سے اسلام کے براہ راست اصول پہ چوٹ پڑتی ہے، ختم نبوت پہ چوٹ پڑتی ہے، صحابیت پہ چوٹ پڑتی ہے، اور اسلام کے جو طے شدہ مسائل ہیں ان پر چوٹ پڑتی ہے۔ لیکن نادان مسلمان بدعتی بن کر ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو نقصان دہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بدعات جو منافقین کی طرف سے آتی ہیں ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی چوٹ اسلام کے اصولوں پر حد سے زیادہ پڑتی ہے۔ ماہ رجب اور اس میں ادا کی جانے والی عبادات کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے۔ 12 مہینوں کے اندر ماہ رجب مظلوم ترین مہینہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ایک محرم مظلوم ترین مہینہ ہے جس کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رجب مظلوم ترین مہینہ ہے، سفر بھی ہے، انشاءاللہ ہم ان مہینوں پر بھی ضرور بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ رجب بھی بہت مظلوم ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے، جس کے ساتھ اور جس کے اندر ادا کی جانے والی عبادات کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم ہوا۔ بہت ساری خرافات، بدعات، شرکیات، ان کا تعلق ماہ رجب سے ہے اور ماہ رجب میں ادا کی جانے والی عبادات سے ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور ماہ رجب کی خرافات اور بدعات اور غلط تصورات پر بات کرنے سے پہلے ایک اور حقیقت کی طرف بھی میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ عبادات کے متعلق ایک اہم ترین ضابطہ حقیقت یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق خلق خدا، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کسی شخصیت کے لیے نہیں کی بلکہ اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اس پر قرآن کریم گواہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو تو اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا بس۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی توحید خداوندی اور توحید خداوندی کا کلمہ، توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، چونکہ کائنات کی تخلیق کی وجہ عبادت ہے، اور عبادت کا تعلق زمان و مکان سے ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے ہے، اوقات سے ہے، مقامات سے ہے۔ یعنی عبادات مخصوص اوقات میں مخصوص مقام پر ادا کی جاتی ہیں۔
تو عبادات کا تعلق زمان و مکان سے، ٹائم اینڈ اسپیس سے بہت گہرا ہے۔ عبادات میں زمان و مکان کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس قدر اہمیت حاصل ہے بسا اوقات اگر جس وقت میں عبادت ادا کی جا رہی ہے اللہ کے نزدیک وہ وقت دیگر اوقات سے بہت بلند ہے، تو اللہ اس عبادت کا مرتبہ بھی بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بلند وقت میں وہ عبادت ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک عبادت ایک ایسے مقام پر ادا ہو رہی ہے کہ وہ مقام دیگر مقامات سے، وہ جگہ دیگر جگہوں سے بہت بلند ہے، تو اس جگہ کی، اس مقام کی بلندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی بلندی پیدا کر دیتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، اس کی عظمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے بہت اہم ترین حقیقت جو ماہ رجب کی خرافات اور بدعات کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ کام دے گی، ٹھیک ہے نا جی، کہ مکان، زمان، اوقات اور مقامات جس میں عبادات ادا ہوتی ہیں وہ بلند ہو جائیں تو بسا اوقات عبادات بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ وہ نارمل وقت ہو، وہ نارمل جگہ ہو تو عبادات بھی نارمل طریقے سے ادا ہوتی ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا نہیں۔ لیکن یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی حسابی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ شریعت پر جب نگاہ ڈالی گئی تو اکثر اوقات ایسا ہی نکلا کہ جہاں وقت بلند ہو جاتا ہے مرتبے کے اعتبار سے، وہاں عبادت بھی بلند ہو جاتی ہے مرتبے کے اعتبار سے، اور جو مقام بلند ہو جاتا ہے عبادت کے مقام بلند ہو جاتا ہے اپنی عظمت کے حوالے سے، تو وہاں اس مقام پر عبادت بھی بلند ہو جاتی ہے اپنی عظمت اور اپنے اجر و ثواب کے حوالے سے۔ یہ شریعت پر توجہ ڈالنے سے پتہ چلا یہ کوئی حسابی فارمولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی حسابی فارمولہ نہیں بلکہ اس کا تعلق سراسر وحی سے ہے۔ ایک مقام بلند ہے لیکن محض بلندی مقام اور بلندی وقت عبادت کو بلند کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ محض بلندی وقت کہ وقت بہت مرتبے والا ہے، مقام بہت مرتبے والا ہے، اب عبادت اس بلند وقت میں اس بلند مقام پہ ادا ہو رہی ہے تو خود بخود عبادت بھی اپنے اجر و ثواب میں بلند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مستقل حکم ہوتا ہے کہ اس بلند مقام پر تم جو عبادت ادا کرو گے وہ عبادت بھی عام مقامات سے بلند ہو جائے گی۔ اس بلند وقت میں تم عبادت ادا کرو گے تو اس بلند وقت میں تمہاری عبادت بھی بلند ہو جائے گی۔ یہ الگ سے حکم آتا ہے شریعت کا۔ کیا مطلب؟ زمان و مکان کی بلندی سے عبادت کا بلند ہونا، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ریشنلزم سے نہیں ہے، لاجک سے نہیں ہے، سراسر وحی کی رہنمائی سے ہے۔ وحی کی رہنمائی موجود ہو، وحی کا حکم موجود ہو، بلند وقت پر عبادت بھی بلند ہو جاتی ہے، بلند مقام پر عبادت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ اور اگر وحی کی رہنمائی موجود نہ ہو تو بلند مقام پر بھی عبادت نارمل مقام کی طرح رہتی ہے، بلند وقت میں بھی عبادت نارمل وقت کی طرح رہتی ہے۔ اس دونوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ایک محلے کی مسجد ہے جس میں جمعہ ادا نہیں ہوتا، وہ اپنے مقام کے اعتبار سے چھوٹی ہے۔ اب اس سے بڑی مسجد کون سی؟ محلے کی وہ مسجد جس میں جمعہ ادا ہوتا ہے، وہ اپنے رتبے کے اعتبار سے بڑی ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے رتبے کے حوالے سے باقی جامع مسجد سے اوپر ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کو دیکھ لیں، اپنے مقام کے لحاظ سے وہ بہت بلند ہے، اور سب سے بلند جو ہے حرم مکی مسجد حرام، اپنے رتبے کے حوالے سے تمام مسجدوں کی سردار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف یہ رتبہ بلند ہونا، ان میں نماز جو پڑھی جائے، عبادت ادا کی جائے، تو اس نماز کی بلندی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا الگ حکم موجود ہے کہ جو جامع مسجد نہیں ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے، جو جامع مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور آپ چڑھے جاتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں آپ مسجد اقوا میں، مسجد نبوی میں، اقصیٰ میں، اس کا ثواب اور بلند ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں بھی بلند ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سب سے زیادہ۔ کیوں؟ وہی موجود ہے، مقامات بلند ہیں، لیکن ساتھ وہی کا حکم بھی موجود ہے کہ ان بلند مقامات پر عبادت نماز بھی درجے کے اعتبار سے بلند ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو مقام کی مثال دی۔ اب آتے ہیں زمان کی مثال کی طرف، ٹائم کی مثال، ٹھیک ہے، وہ بھی شریعت میں موجود ہے۔ اب جو رمضان کا وقت ہے،
وہ باقی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے وقت سے افضل ہے۔ کیوں؟ رمضان 12 مہینوں کا سردار ہے۔ جو اب رمضان کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غیر رمضان کے اوقات سے بدرجہ بلند ہے، لیکن رمضان میں جو عبادت ہوتی ہے اس کا درجہ بلند ہونے کے لیے صرف رمضان کی بلندی کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کا الگ حکم موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کے مقابلے میں پوری زندگی بھی روزہ رکھا جائے تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت کا الگ سے حکم موجود ہے کہ تم جو رمضان میں جو نماز پڑھتے ہو، فرض ادا کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک نفل فرض کے برابر آ جاتا ہے رمضان میں، اور ایک جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے رمضان میں۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں رعایت اور یہ سہولت اور یہ عظمت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کو حاصل نہیں۔ تو رمضان کی بلندی اپنی جگہ، لیکن اس میں جو عبادات بلند ہوتی اس کے لیے الگ سے حکم درکار ہوتا ہے۔ صرف عقل کافی نہیں ہے، چونکہ رمضان بلند ہے لہذا اس میں عبادات بلند ہے، یہ آپ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت میں جو عبادات کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ خالص وحی کی رہنمائی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس وحی کی رہنمائی پر عمل کرتے ہیں، عقل کو اس کی تابع بناتے ہیں۔ اب میں دوسری مثال آپ کو دوں گا، زمان بھی بلند، مکان بھی بلند، وقت بھی بلند، جگہ بھی بلند، لیکن وہ نارمل روٹین کی طرح۔ آسان سے مثال دوں گا، غار حرا، نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے، نبوت عطا ہونے سے پہلے آپ وہاں عبادات کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ غار حرا میں جو عبادات عطا کرتے رہے خاص اوقات میں کرتے رہے، آپ اعتکاف بھی بیٹھے، خاص مقام یعنی غار حرا میں کرتے رہے، اب زمان بھی ہے مکان بھی، ٹائم اینڈ سپیس دونوں۔ اسی طرح غار ثور کو دیکھ لیں، غار ثور میں نبی علیہ السلام ہجرت کے موقع پر یار غار خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صحابیت کا انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یار غار ہے، آپ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے، وہ مقام کتنا بلند ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس اوقات میں ٹھہرے وہ وقت کتنا بلند ہوگا کہ بھائی یہ اس زمانے میں ٹھہرے تھے، اس مہینے میں ٹھہرے تھے۔ اب اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ میں غار ثور میں جاتا ہوں، غار حرا میں جاتا ہوں، وہاں جا کے میں فرض نماز پڑھتا ہوں یا نفل نماز پڑھتا ہوں، تو اس کا درجہ عام نفل سے یا عام فرض سے بڑھ جائے گا، کیا ممکن ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ غار حرا نبی علیہ السلام کی نشست و برخاست کی وجہ سے، غار ثور میں رہنے کی وجہ سے وہ جگہ کتنی بلند ہے، اور جن اوقات میں رہے وہ وقت کتنا بلند ہے اللہ کے ہاں۔ آپ اسی وقت کی رعایت رکھتے ہوئے کیلکولیشن کے بعد پہنچے کہ نبی علیہ السلام، سیرت نگاروں نے کہا فلاں مہینے میں آپ وہاں ٹھہرے تھے، آپ اس مہینے میں جا کے نماز پڑھیں یا اس مقام پہ جا کے نماز پڑھیں، غار ثور میں رہیں، غار حرا میں، تو وہاں نفل یا فرض نمازوں کا ثواب بڑھ تو نہیں جائے گا، بلکہ آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو بدعت کے مرتکب ہوں گے، اس لیے کہ شریعت نے کہا نہیں، بلند مقام ہونا اپنی جگہ، لیکن شریعت نے نہیں کہا، شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ مقام صلح حدیبیہ کا جسے قرآن کریم ذکر کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نہتے ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم مرنے دم تک آپ کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ۔ اب جس درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی وہ وقت کتنا بلند ہے، اور وہ مقام کتنا بلند ہے، وہ مقام کتنا بلند ہے، وہ وقت کتنا بلند ہے۔ اب اگر بندہ تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے اور ایک اٹکل استعمال کرے کہ یہ درخت یہاں تھا، جیسے بہت سے تاریخی واقعات، تاریخی مقامات سچے بھی ہیں، لیکن لوگوں نے جھوٹ بھی بہت کچھ منسوب کیا ہوا ہے۔ اب بندہ وہاں چلا جائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام نے اس جگہ درخت ہوتا تھا یا درخت ہے، یہاں آپ نے بیعت لی تھی، اور سمجھے کہ اس وقت لی تھی، اس مہینے میں لی تھی، وہ قمری مہینے کے حوالے سے پہنچ بھی جائے، وہاں نماز ادا کرے، تو کیا وہاں نماز کا ثواب بڑھ جائے گا؟ وہ اگر عقیدہ رکھے گا تو بدعتی بنے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے، تمام اس حقیقت کو سامنے رکھنے سے غرض صرف اتنی بات ہے، عبادات
باعث تخلیق کائنات عبادات ہیں، عبادات کا تعلق زمان و مکان سے ہے، زمان و مکان بسا اوقات بلند ہو جائیں، عبادات بھی بلند ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف وحی سے ہے۔ وحی کی رہنمائی ہو تو بلند مقام اور بلند وقت میں عبادات بلند ہو جاتی ہیں، وحی کی رہنمائی نہ ہو تو بلند مقام اور بلند وقت میں عبادات بلند نہیں رہتی، بلکہ نارمل وقت کی طرح ہی عبادت رہتی ہے، نارمل مقام کی طرح ہی عبادت رہتی ہے۔ اب آتے ہیں خواتین و حضرات ہم ماہ رجب کی خرافات کی طرف، غلط تصورات کی طرف، ماہ رجب کی بدعات کی طرف۔ جب آپ نے یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیا کہ زمان و مکان بلند ہو جائیں تو عبادات خود بخود بلند نہیں ہوتی، بلکہ وحی کا حکم موجود ہو تو بلند ہوتی ورنہ نہیں ہوتی، بس یہ بنیادی قاعدہ میتھمیٹیکل فارمولہ آپ کیا کہتے ہیں ذہن نشین کر لیں، تو پھر ماہ رجب کی خرافات کو، بدعات کو، غلط تصورات کو، بلکہ کل کائنات کی بدعات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بالخصوص ماہ رجب کی خرافات کو۔ اب آتے ہیں ماہ رجب کی خرافات کی طرف اور غلط تصورات کی طرف اور درست تصوف کی طرف۔ وَلَقَدْ